الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك لكل نبي دعوة يدعو بها وأريد أن أخبتي شفاعة لأمتي في الآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر ساما مدد غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلائے دی مدد کعبہ ایما مدد اور قادریان نعرہ یا غوث اعظم می زنم قادریان نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می زنم عزیزان ملت اسلامیہ میں نے خطبہ مسنہ و متبرکہ کے بعد ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اپنے آپ کو بھی مشرف کیا اور آپ تمامی حضرات کو بھی مشرف کیا رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر اپنے بے نظیر نبی کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں حق بولنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین حضرات میں بتا دوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں اور کن کی معرفت سے میں آپ کے دیار محبت میں حاضری دیا ہوں ویسے میرا نام عالم رضا نعیمی ہے اور میں ڈشرگڑھ ندی اس پار یعنی پرولیا ضلع سے آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضری دینے کی سعادت مندی حاصل ہوئی ہے حضور علامہ و فہامہ سید نظام الدین عرف نجم میاں مد ذیلہ العالی و نورانی اور حضور مفتی سید بختیار الدین مد ذیلہ العالی و نورانی سے ڈائریکٹ فون سے رابطہ ہوا ہے پچھلے ہفتہ آنے کی بات تھی تو مفتی صاحب قبلہ تشریف نہیں لائے تھے تو محلے میاں صاحب نے کہا کہ آپ آئندہ جمعہ کو آئیں اور جمعہ میں تھوڑا آپ کا خطاب ہو جائے انشاءاللہ العزیز عزیزان ملت اسلامیہ بس میں رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے وسیلے سے ہم سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدس میں قابل قبول فرمائے آمین ثم آمین آئیے بڑی تیزی کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا طہ و یاسین سراج السالکین مصباح المقربین شفیع المذنبین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات میں نے خطبہ مسنہ متبرکہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اپنا موضوع سخن بنایا رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے
मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि रसूल जो अता करे उसे ले लो और रसूल जिसे मना करे उसे छोड़ दो। हजरात, रसूल जो अता करे, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और रसूल जिसे मना करे उसे छोड़ दो। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि रसूल की अता क्या है, रसूल के जुदो नवाल क्या है, रसूल हमको क्या दे रहे हैं, रसूल के इनामात क्या हैं, रसूल के इकरामात क्या हैं, रसूल पाक की बारगाह से हम क्या ले रहे हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बड़ी तेज़ी के साथ नमाज मुस्तफ़ा से ले लो, रोज़ा रखने का तरीक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत से ले लो, हज करने का सलीक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत से ले लो, ज़कात देने का तरीक़ा मुस्तफ़ा से ले लो, माँ बाप की सही खिदमत करने का तरीक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत से ले लो, बड़ों का अदब करने का सलीक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत से ले लो, छोटे पर शफ़क़त करने का तरीक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत से ले लो, दर्स व तदरीस का तरीक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत से ले लो। मुख्तसर में मैं आपको बताता हुआ चलूँ, जहन्नम के आग से बचने का तरीक़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत से ले लो, जन्नत में जाने का रास्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत से ले लो। आखिर क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद ज़बान मुबारक से, अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया है, अल्लाह यूती वल्लाह यूती व इन्नमा अना कासिम, सारी नेमतों का अता फरमाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उन नेमतों को अपने गुलामों में तकसीम करने वाला मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। जब इस रवायत पर बरेली की ताजदार की निगाह कामिल पड़ी तो कसम खुदा की नबी के इश्क मोहब्बत में ये पुकार उठे, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे बेहतर और सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बेहतर और बाला हमारा नबी। तो रसूल जो अता करे उसे ले लो और रसूल जिसे मना करे उसे छोड़ दो। हजरात, बड़ी तेजी के साथ वक्त की नज़ाकत है। आज कुछ लोग कहते हैं कि रसूल के अंदर देने की सलाहियत नहीं होती है, रसूल के अंदर देने की एबिलिटी नहीं होती है, नबी के अंदर देने का पावर नहीं है। वो अपनी अपनी किताबों में लिखा है जिसका नाम अली हो या जिसका नाम मोहम्मद हो, वो किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं है। लेकिन आओ मैं बड़ी तेज़ी के साथ बोलता हुआ गुजरना चाहूँगा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आओ एक रोज़ हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर था। इतने ही में एक नाबीना सहाबी, एक नाबीना शख्स आया और अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा के अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदम नाज पर कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दे, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दे आपकी दुआ के सदके वसीले से, ताकि हमारी आंखों में रोशनी आ जाए, नूर आ जाए, ज़ाहिरी नूर आ जाए। या रसूल अल्लाह वैसे तो दिल के आंख से मैंने आपकी बारहा ज़ियारत की है, खाम में बारहा शर्फ दिल से मुशर्रफ हुआ हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह आज इस गुलाम की तमन्ना है कि इसी माथे की निगाह से मैं आपको देखना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा लगाओ, अगर रसूल के अंदर पावर नहीं होता, रसूल के अंदर देने की एबिलिटी नहीं होती, तो मेरे सरकार फरमा देते कि जाओ किसी और के पास चले जाओ, इसलिए कि मेरे पास देने की सलाहियत नहीं है, मेरे पास देने की एबिलिटी नहीं है। लेकिन नहीं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबे रसूल जाओ बेहतरीन से वज़ू बनाओ, सुनन और मुस्तहब्बात के दायरे में आकर वज़ू बनाओ और सिर्फ 2 रकात नफल नमाज अदा करना और रब की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठा करके दुआ मांगना। किस अंदाज से मेरे सरकार ने सिखाया है, मेरे आका ने फरमाया है, इस अंदाज से तुम दुआ मांगना कि पाक परवरदिगारा मैं तेरे रहमत वाले नबी के सदक़े से, तेरे बरकत वाले रसूल के सदक़े से मैं अपनी ज़ाहिरी बसारत मांगता हूँ, अपने आंखों के लिए रोशनी मांगता हूँ, तुम मेरी आंखों में अपने रहमत वाले नबी के सदक़े वसीले से मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तालीम कौन
جان دے رہے ہیں، سرکار دو جہاں دے رہے ہیں، نبیوں کے نبی دے رہے ہیں، رسولوں کے رسول دے رہے ہیں۔ وہ صحابہ رسول آئے اور بہترین سے وضو بنا کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی نماز مکمل کر لیا، رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سوال کیا، مولا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، تیرے رحمت والے رسول کے صدقے سے میری آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے۔ مولا تجھ سے میں مانگتا ہوں تو اپنے برکت والے نبی کے صدقے سے میری آنکھوں میں نور عطا فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر یہ صحابہ رسول تاریخ میں بیان فرماتے ہیں، ادھر یہ صحابہ رسول رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کو نیچے آنے سے پہلے نبی کے صدقے وسیلے سے رب تبارک و تعالی ان کے آنکھوں میں ظاہری روشنی عطا فرما دے۔ اب اندازہ لگائیں عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے اندر دینے کی ابیلٹی نہیں ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قسم خدا کی ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی کے صدقے وسیلے سے ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا، بڑی بات کہہ کر کے جا رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں بروز محشر جو جنت ملے گی وہ بھی نبی کے صدقے وسیلے سے ہمیں جنت ملا کرے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کے بھروسے، نماز کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ نماز ہے ہی نہیں جس انداز سے حضرت علی مشکل کشا نے نماز ادا فرمائی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر میں آپ سوال کر سکتے ہو، رسول اپنے ماننے والے کو جنت عطا فرما رہے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں مولانا اسی کوئی سند اور دلیل بھی ہے تو آؤ میں بخاری اور ترمذی کے حوالہ نہ دوں، میں آپ کو ڈائریکٹ قرآن پاک کے حوالہ دے کر کے کہوں، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور جب تم نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری دو تو نبی کریم کو ایسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، ایک دوسرے کو آواز دیا کرتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ حضرات، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو پست رکھنا، بلند نہ کرنا، اونچی نہ کرنا نبی کی آواز سے، اور جب تم نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچو، میرے محبوب کے دیار پاک میں پہنچو، تو میرے محبوب کو اس طریقے سے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، ورنہ تمہاری ساری نمازیں بیکار کر دی جائے گی، تمہارے سارے روزے اکارت کر دیے جائیں گے، تمہارے سارے نیک اعمال تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذہن و فکر کو قریب کرو، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اونچی آواز میں وہی بولتا ہے، اونچی آواز میں وہی سنتا ہے جسے آپ اور ہم اپنی زبان میں یعنی اردو زبان میں جسے بہرا کہا جاتا ہے، بہرا کہا جاتا ہے، وہی اونچی آواز میں بولتا بھی ہے اور اونچی آواز میں سنتا ہے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی اونچی آواز میں سنتے تھے اور اونچی آواز میں بولتے تھے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ صحابہ رسول بہرے ہو گئے تھے، اب اونچی آواز میں بولتے تھے لیکن عقیدہ تر و تازہ تھا، ایمان مضبوط اور مستحکم تھا۔ جیسے ہی یہ فرمان الہی نازل ہوا، حکم خداوندی نازل ہوا، تو وہ راستے کے کنارے پر ایک مقام پر بیٹھ گئے اور زارو قطار رونے لگے کہ میں بھی وہ شخص ہوں جو اونچی آواز میں بولنے کی عادت ہے، جسے اونچی آواز میں سننے کی عادت ہے، تو کیا میری بھی ساری نمازیں بیکار ہو گئی، میرے بھی سارے روزے بیکار ہو گئے؟ اس خیال سے وہ زارو قطار رونے لگے۔ ادھر سے ایک دوسرے صحابہ رسول حضرت عاصم کا گزر ہوا بڑی تیزی کے ساتھ،
تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ثابت بن قیس رو رہے ہیں، قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ ثابت بن قیس تم کیوں رو رہے ہو؟ تو ثابت بن قیس نے جواب دیا کیا تمہیں معلوم نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہو چکی ہے، عذاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے، عتاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے، اور تمہیں معلوم ہے میں وہ شخص ہوں جسے اونچی آواز میں بولنے کی عادت ہے، اونچی آواز میں سننے کی عادت ہے۔ اب میرا گمان ہے کہ میری ساری نمازیں بیکار ہو گئی ہے، میرے سارے روزے بیکار ہو گئے ہیں، میری ساری زکاتیں پانی میں بہا دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس راستے سے وہاں سے اٹھ کر کے حضرت عاصم سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر میں چلے گئے۔ ادھر حضرت عاصم میرے سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر کے یا عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ کے قدم ناز پر اس غلام کی جان قربان ہے، یا رسول اللہ آپ کے غلام ثابت بن قیس کی حالت خراب ہو چکی ہے، رو رو کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی ہے، ذرا اپنی بارگاہ میں بلا کر کے ذرا تسلی فرما دیا جائے، ذرا تشفی فرما دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا مختصر میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جلدی سے جاؤ اور ثابت بن قیس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ حضرت عاصم جاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس روتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں اور سیسکیاں لیتے ہوئے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو جہاں تک پہنچانے چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا چکا ہوں، اب بڑے غور سے سننا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے قدم بوسی کرتے ہوئے یہ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں ہی وہ گنہگار شخص ہوں، میں ہی وہ خطا کار انسان ہوں، میں ہی وہ بدنصیب انسان ہوں جسے اونچی آواز میں بولنے کی عادت ہے، اونچی آواز میں سننے کی عادت ہے، اور ادھر فرمان الہی نازل ہو چکا ہے، میری ساری نمازیں بیکار ہو گئی ہے، میرے سارے روزے بیکار ہو گئے ہیں، میری ساری جو ہے عبادتیں بیکار ہو گئی ہے۔ ادھر ثابت بن قیس، ادھر یہ غلام اپنی پریشانی رسول پاک کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں، اپنے دکھ جو ہے رسول پاک کو سنا رہے ہیں، ادھر معراج کے دلہا مسکرا رہے ہیں، آمنہ کے لال کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ثابت بن قیس نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر غم چھائے ہوئے نہیں ہے، بلکہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب میری بگڑی ہوئی قسمت کا ستارہ چمکنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ گناہگار کو اونچی آواز میں بولنے کی معافی دی جائے، اونچی آواز میں سننے کی معافی دی جائے، لیکن قربان جاؤ، آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے اندر دینے کا پاور نہیں ہے، نبی کے اندر دینے کی صلاحیت نہیں ہے، نبی کے اندر دینے کی ابیلٹی نہیں ہے، نبی جو ہے نبی کے اندر وہ اختیار نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آپ تفسیر روح البیان اٹھا کر کے دیکھو، صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ۔ او ثابت بن قیس، ارے سنو، یہ محمد کا دربار ہے، یہاں اپنوں کو تو کیا کہنا، یہاں غیر بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے۔ اب تم تو میرے صحابی ہو، سنو، تمہیں اونچی آواز میں بولنے کی معافی بھی میں نے دی ہے، اونچی آواز میں سننے کی معافی بھی دی ہے، اور سنو، تمہاری جیسی زندگی ہوگی ویسے کسی اور کی زندگی نہیں ہوگی، اور تمہیں جو موت نصیب ہوگی وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ بروز محشر جہاں حاجی ہو، نمازی ہو، مفتی ہو، مدثر ہو، مفکر ہو، سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تو تمہیں وہاں رب تبارک و تعالی بغیر حساب اور کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ لگاؤ، یہ تفسیر روح البیان میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں جب تم حاضری دے دیے ہو تو تمہیں اونچی آواز میں بولنے کی بھی معافی ملے گی، اونچی آواز میں سننے کی بھی معافی ملے گی، اور سنو، میری بارگاہ سے، میری طرف سے 3 انعامات، 3 نوازشات لے کر کے جاؤ، اور ایسی نوازشات ہوگی کسی اور کو ایسی نوازشات سے نہیں نوازا کیا۔ تمہاری جیسے زندگی ہوگی ویسے کسی اور کی زندگی نہیں ہوگی، اور تمہاری جو موت
ہوگی وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ شہید کا وہ رتبہ ہوتا ہے، شہید کا وہ مرتبہ ہوتا ہے، شہید کا وہ مقام ہوتا ہے کہ ان کے خون مبارک کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ بروز محشر کل قیامت کا دن بغیر حساب اور کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرما دے گا، تمہیں جنت نصیب فرما دے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہے قول خدا قول رسول، ہے قول خدا قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بولی میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کبھی رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بغیر حساب اور کتاب کے تمہیں جنت نصیب ہوگی، یقیناً ہوگی، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے آقا نے کہا ہے، سید الانبیاء نے کہا ہے، نبیوں کے سردار نے کہا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرمان رسول پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو عطا کرے اسے لے لو اور رسول جسے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا حال یہ ہے، ہم غلامی رسول کا دم بھرتے ہیں، ہم عاشق رسول کا دم بھرتے ہیں، ہم وفادار مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے فرمان رسول پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، عطائے رسول کو لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ او عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، کس کو معلوم نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے یہ مومنین کے لیے معراج ہے۔ اگر نماز کی بندہ پابندی کر لے گا، نماز کے جو ہے کسوٹی بنا لے گا، اگر وہ دنیا میں غریب بھی ہوتا ہے تو نماز کی برکت سے، نماز کی طفیل، نماز کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امیر بنا دیا کرتا ہے، امیر بنا دیا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، عطائے رسول کو لیتے نہیں ہیں، اور وفادار مصطفیٰ کا ہم دم بھرتے ہیں، غلامی مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا میرے سرکار کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچائے گا، اور جو میرے سرکار کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچائے گا یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ کما حق کہو، صحیح معنوں میں وہی دنیا میں وفادار کہلائے گا، اور جو وفادار کہلائے گا بروز محشر میں وہی جنت کا حقدار کہلائے گا، بروز محشر میں جنت میں جانے کا وہی حقدار ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، عطائے رسول کی عطا جو رسول ہمیں دے اسے لے لو، اور رسول جسے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ آج نوجوان جب چند پیسے کمانے لگتے ہیں تو ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کی تعظیم اور تقریم نہیں کرتے ہیں۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی جو ہے تعظیم اور تکریم کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جو ہے تمہاری جنت کا دروازہ ہے، باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے بغیر دروازہ کا محل بیکار ہے، اور صرف دروازہ بھی اور محل نہ ہو وہ بھی بیکار ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کی حیات میں ہیں تو ماں باپ کی بھی خوب خدمت کر لیا کرو، اور پردہ کر گئے ہیں تو ماں باپ کی قبر میں حاضری دے کر کے ایصال ثواب کر لیا کرو۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہو، جہاں ہم سنت ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، وہیں پر اپنے ماں باپ کے لیے بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو، چند تسبیحات کر لیا کرو، چند وظائف کر لیا کرو، اور ماں باپ کے روحوں پر ایصال ثواب کر لیا کرو۔ کیوں عزیزان ملت اسلامیہ؟ اس لیے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اسی دھرتی پر 3 کوالٹی کے لوگ ایسے ہیں کہ جس کی دعا کبھی بھی رب تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے، بلکہ بجلی کی طرح قابل قبول فرما لیا کرتا ہے، بجلی کی طرح قابل قبول فرما لیا کرتا ہے۔ میں مثال کے طور پر بتاتا ہوا چلو عزیزان ملت اسلامیہ، جس طریقے سے میں نے بٹن آن کیا، پنکھا چالو ہو گیا، ٹی لائٹ جل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
उसी तरीके से जैसे ही इधर दुआ के लिए हाथ उठाया, रब तबारक व तआला ने काबिल कबूल फरमा लिया। जानते हो वो 3 क्वालिटी के लोग कौन से हैं, 3 किस्म के लोग कौन से हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक माँ बाप है कि औलाद के हक में जो भी दुआ करते हैं उनकी दुआ रब तबारक व तआला रद्द नहीं करता है, बल्कि अपनी बारगाह में काबिल कबूल फरमा लिया करता है। और दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में नेक खसलत होते हैं, बुजुर्गान दीन हुआ करते हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे हमारे निगाहों के सामने में अभी लेटे हुए हैं सैयद में क्या नाम हुज़ूर फ़िदाए मिल्लत अलैहि रहमत रिज़वान, इनकी भी दुआ रब तबारक व तआला कभी भी रद्द नहीं फरमाता है, यकीन जानो। और उसी तरीके से 3 किस्म के लोग जो है ये औलादों की भी दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता है। जैसे जैसे औलादे अपने माँ की मग़फ़िरत के लिए, अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए, अपने ख़ानदान वालों की मग़फ़िरत के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस की मग़फ़िरत के लिए दुआएँ करते हैं, यकीन जानो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका फरमाते हैं कि औलादों की दुआ रद्द नहीं जाती है बल्कि काबिल कबूल हो जाती है। और इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में हाज़िरी दे लिया करो, इनकी दुआएं, रूहानी दुआएं लिया करो, इसलिए कि इन्हीं की दुआओं के ज़रिए से हम दुनिया में भी आबाद रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल बरोसे क़यामत में भी शाद और आबाद रहते हुए नजर आए। इसलिए बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता हो जाया करो, और जब बुजुर्गों की बारगाह में हाज़िरी दिया करो तो दिल को संभल करके हाज़िरी दे लिया करो, इसलिए कि बुजुर्गान दीन जो हैं हमारे दिल की खबर से भी वो बाखबर होते हैं, क्या सोच के हम जाते हैं उससे भी वो बाखबर हो जाया करते हैं। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मा आताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम वालिहु व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मा अताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो अता करे उसे ले लो और रसूल जिसे मना करे उसे छोड़ दो। मैंने कहा कि नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज नबी करीम की आंखों की